عدالت نے یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال کی قید سنا دی ہے، اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ ثبوتوں کی بنیاد پر آیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے تمام کیسز کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک کہ خود اگر بادشاہ سلامت اور اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے معافی مانگ لی تو وہ معاف کر دیا گیا۔ ذل الہی کا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا اس آدمی نے جو بھی جرم کیا میں نے معاف کر دیا۔ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اگر جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کام کے لیے ایک کو معاف کر کے وزیر بنا دو اور دوسرے کو 50 سال سے زیادہ کی سزائیں دے دو۔ تو اب آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے رہیں، عوام اس کا مذاق ہی اڑاتی ہے، عدالت کی بے توقیری ہوتی ہے، میڈیا میں اس چیز کی نشاندہی بارہا کی جاتی ہے، اور صرف ایک چیز کی بات ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چل رہا ہے۔ تو آج کل جس کے پاس لاٹھی ہے وہ آپ ڈھونڈیے کہ لاٹھی کس کے پاس ہے، تو بھینس بھی اسی کی ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر لاٹھی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو شہباز شریف کو کہہ دیجئے، اگر کسی اور کے پاس ہے، الیکشن کمشنر صاحب کے پاس ہے تو ان کو کہہ دیجئے، اور اگر ہمارے فوج کے اداروں کے پاس ہے تو آپ ان کو کہہ دیجئے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اس میں کوئی قانونی تقاضے نہیں پورے کیے جاتے، صرف لکھے ہوئے ججمنٹ آتے ہیں، وہ یہ عدالتیں سنا دیتی ہیں۔ تو اس پہ آپ بحث کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کہہ دیں آج 3 سال کے بعد انہی نے وہ فیصلہ کر لیا جو وہ پچھلے 5 دن میں کر سکتے تھے۔ پہلے 5 دن 9 مئی کو ہوا تھا، جس دن کیس رجسٹر کیا تھا اس دن بھی اناؤنس کر دیتے تو یہی فیصلہ ہوتا، اور کوئی اس کے اندر ثبوت نہیں ہے کہ جی یہ لوگ پلانر سے یا ایگزیکیوٹر سے۔ اس لیے کہ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عمر چیمہ، عمر تو دیکھو یار ان لوگوں کی، سارے 70 سے اوپر کے ہیں، سب میرے ساتھ کے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے اندر نوجوان نہیں ہیں کہ یہ بیچارے بوڑھوں سے یہ کام کرواتے ہیں، اور وہ بھی لیڈران سے؟ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ان کے حکم پہ ہوا تھا، تو وہ حکم نامہ دکھا دو، وہ میٹنگ دکھا دو کہ کدھر یہ فیصلے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہو گئے اور انہیں سیاست کرتے ہوئے یہ سارے وہ لوگ ہیں، خاص طور پہ عمر چیمہ صاحب، کہ انہوں نے 1996 سے یہ پارٹی جوائن کی بھی ہے۔ یاسمین راشد جیسے ہی فیڈرل سیکرٹری سے ریٹائر ہوئی انہوں نے یہ پارٹی جوائن کر لی۔ شاہ محمود قریشی کو بھی 2011 میں جوائن کر لی۔ اعجاز چودھری نے 2004 میں جوائن کی۔ 22 سال ہو گئے، کبھی ان کے، اور اس سے پہلے بھی وہ جن سیاسی جماعتوں میں رہے، کبھی انہوں نے اس چیز کا تشدد کی سیاست کے خلاف بولے، کبھی اس کے فیور میں نہیں بولے۔ تو یہ کوئی کیچلی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا وہ کھالیں جو بدل لیتا ہے، کرکٹ کہ اپنی کیچلی بدل لی۔ یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ سیاسی لیڈر ہیں، اور یہ اصولی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے سردار نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سر میں گلگت بلتستان کی ہی بات کرنا چاہوں گی، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ یہ میرے خیال سے وہاں وہی ہو رہا ہے جو اب انہوں نے اپنی سائنس کو اور بہتر کر لیا ہے۔ 8 فروری کو they were caught unguarded، جب عمران خان نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے، یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، عوام نکلے گی ہی نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی سمبل ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا پی ٹی آئی والے کون ہیں اور نان پی ٹی آئی والے کون ہیں۔ وہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این، پی پی پی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، یہ ہینڈز ڈاؤن جیت جائیں گے، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اور راوی نے پھر ہماری زندگی میں چین ہی چین لکھا ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔
عوام نکلی, عوام نے ووٹ کا استعمال کیا اور اس شدت سے کیا کہ واضح طور پہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن کوئی اور جماعت نہیں جیتی, پی ٹی آئی جیتی ہے. ووٹ گننے سے پہلے سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. ووٹ گننے کے جب گنتی شروع ہوئی لوگوں کو یقین ہو گیا. اس کے بعد ان کی کاپیں ٹانگ گئی, نتائج بند کر دیے گئے, اپنی مرضی کے نتیجے بنائے, اس میں منانے میں ان سے بے تحاشا غلطیاں. اب کہ یہ گلگت بلتستان میں انہیں نے کہانی دوسری کر دی. لیول پلینگ فیلڈ تو دی نہیں, نہ 8 فروری سے پہلے والے الیکشن میں دی تھی, نہ اس میں دی. پی ٹی آئی کو لڑنے نہیں دیا. پی ٹی آئی نے ایک ذیلی جماعت بنائی, اس کی بھی پرمٹ 16 اپریل کو دے کے 28 مئی کو کینسل کر دی. جلسے نہیں کرنے دیے, جلوس نہیں کرنے دیے, لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا, لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا. اور پھر الیکشن میں پھر وہی نتائج آئے تو انہیں نے اپنی مرضی کے ریزلٹ بھی بنائے, اور اب کے انہیں نے نتیجے نہیں اناؤنس کیے. اب کے انہیں نے ٹائم زیادہ لیا. آپ کو پتا ہے ایک ایک حلقے میں کتنے کا حلقہ, 40,000 لوگوں کا ایک حلقہ تھا. ووٹ پڑے ہیں کوئی 15,000 16,000. 16,000 ووٹ گننے میں, ٹیبلیٹ کرنے میں 5 دن لگا دیے. نہیں گننے میں ٹائم لگتا ہے, ریزلٹ بنانے میں لگتا ہے. اور پھر کچھ کانسٹیٹوینسیز میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی تو انہیں نے اس کے لیے کہا 2 ہفتے بعد اناؤنس کریں گے 8 کانسٹیٹوینسیز میں. اس کے وہاں تو بیلٹ پیپر بھی دوبارہ چھاپنے پڑے, پورے نتیجے دوبارہ بنانے پڑے, ڈبے دوبارہ بنانے پڑے کہ اگر عدالت میں جائے تو ہم کھول کے دکھائیں گے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. صحیح. عوام پہ خوف نہیں ہے, عدالتیں ان کی, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے, کرتے جائے. نتیجہ ایک پہلے بھی تاریخ میں ہوا ہے, بہت برا لگتا ہے لوگوں کو جب اس کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کریں گے تو آپ سوچیے عوام کا ریئیکشن آئے گا. آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھ لیجئے, آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے سیاست کا بائیکاٹ کر دیا. ایک ایم این اے 500 ووٹ سے کم پہ ایم این اے بنتا ہے. اس کے بعد ہوا کیا, 1974 سے جو حالات ہیں وہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم 2026 میں آ گئے. 52 سال میں ہم نے امریکہ ایران کی جنگ تو بند کرا دی, ہم نے بلوچستان کی خانہ جنگی نہیں بند کرا سکے.